Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabiyyina al-kareem wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rahman Rahim کے نام کے ساتھ شروع. اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع. اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع. وہ اشیاء. سوال ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کیوں کیا؟ سوال ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کیوں کیا؟ تو وہی جواب جو دیتنا آپ نے پڑھے تھے 10-12 ان میں سے کہ مصنف علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ کیا ہے تاکہ قرآن پاک کی ابتدا ہو جائے، حدیث پاک پر عمل ہو جائے، سلف صالحین کے طریقے کی اتباع ہو جائے. ہاں جی. جواب ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے بسم اللہ سے آغاز اس لیے کیا ہے تاکہ قرآن پاک کی ابتدا ہو جائے، حدیث پاک پر عمل ہو جائے اور سلف صالحین کی طریقے کی اتباع ہو. حدیث پاک کو کلو امر فی لم یبدا بسم اللہ. اب وہ دیکھیں حاشیے پر سوال ہے کہ قرآن پاک میں بھی بسم اللہ کے بعد حمد ہے اور حدیث پاک میں بھی حمد کا ذکر ہے کہ جو کام حمد کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، اور اسلاف کا بھی طریقہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں کے شروع میں بسم اللہ کے بعد حمد لاتے ہیں. تو مصنف علیہ رحمہ نے اس طریقے کو کیوں نہیں اپنایا؟ بسم اللہ کے بعد حمد نے ذکر کی. کیا سوال ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے بسم اللہ کے بعد الحمد شریف کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس کے بعد شرح جامع اسی کی شرح ہے تو وہ اس میں ساری شرح اور سوال جواب خود وہی ہے. جی جو یہاں کرنے ہیں وہ سارے وہی آنے ہیں. قرآن مجید میں بسم اللہ کے بعد الحمد شریف ہے اور حدیث شریف میں بھی ذکر ہے جو کام بغیر حمد کے شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے. اور سلف صالحین بھی اور اسلاف کا بھی طریقہ ہے کہ اپنی کتابوں میں بسم اللہ کے بعد حمد لاتے ہیں. تو مصنف علیہ رحمہ نے اس طرح کیوں نہیں کیا کہ صرف بسم اللہ پر اکتفا کیا ہے اور آگے حمد کا ذکر نہیں. اس کا جواب نظر آ رہا ہے کہ مناسب تھا کہ ابتدا کرتے تسمیہ کے بعد حمد کے ساتھ قرآن عظیم کی ابتدا کرتے ہوئے، کیونکہ قرآن عظیم میں تسمیہ کے بعد الحمد ہے، اور سلف کی کا اتباع کرتے ہوئے حدیث پر عمل کرتے ہوئے جو لوگوں کی زبانوں پر ہے کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بحمد اللہ فہو اجزم. چاہیے تھا کہ اس طرح کرتے. جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے کسر نفسی کے لیے ایسا نہیں کیا. ہاں جی. جواب ہے کہ قرآن مصنف علیہ رحمہ نے کسر نفسی کے لیے بسم اللہ ایسا نہیں کیا. ایسا نہیں کیا کہ بسم اللہ کے بعد حمد لاتے. کسر نفسی کے لیے کسر نفسی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. کیا کرنا؟ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. فلاں نے کسر نفسی کی کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. وہ دیکھو ضرور وجہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے یہ خیال کیا کہ یہ کتاب کافیہ اس حیثیت سے کہ یہ میری کتاب ہے، نہ اس حیثیت سے کہ یہ بڑے کمال ناوی مسائل پر مشتمل ہے، اس حیثیت سے کہ ابن حجب نے سمجھا کہ یہ میری کتاب ہے، لہٰذا یہ سلف کی کتابوں کے مرتبے سے بہت نیچے ہے. سلف کی کتابوں کے مرتبے سے بہت نیچے ہے تاکہ ان کے طریقے پر چلا جائے. سمجھ آ گئی ہے جی؟ اے شاباش سے. اور پھر ان کے طریقے پر ابتدا کرتے
تو اس وجہ سے کہ میری کتاب اس لائق نہیں ہے تو لہٰذا بسم اللہ پر اکتفا کیا کیا؟ بسم اللہ پر اکتفا۔ ہاں جی کیا کیا جائے؟ دلیل پیش کرتے ہیں کہ کسر نفسی کی ہے، یہ کسر نفسی کیا ہے؟ کسر نفسی یا کسر نفسی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے خیال کیا سارے بعد والے کڈیا مصنف آپ تو کون گل دسی ایسا کر رہے ہیں مشید دسیا جا رہے ہیں کہ مصنف تحلیل مصنف نے یہ خیال کیا کہ کتاب اس حیثیت سے کہ مسائل نافیہ پر مشتمل ہے بڑی عظیم ہے، لیکن اس حیثیت سے کہ میری تصنیف ہے لہذا یہ اسلاف کی کتابوں کے مرتبے سے بہت نیچے ہے، لہذا میں ان کے طریقے پر چلوں، یہ میرے مطلب میں اس مرتبے میں نہیں۔ سوال ہے کہ حدیث پاک ہے الحمدللہ کے بارے میں، تو حدیث پاک پر عمل کرنا چھوڑنا کسر نفسی کی وجہ سے اگر یہ جائز ہو تو سارے مسلمان کہیں گے داڑھی نہیں رکھیں جی میں اس قابل نہیں، سجی ہاتھ نے اٹھنے کھاتی میں اس قابل نہیں ہے، تو سارے کسر نفسی کر کے سنتا چھوڑ دیں گے، یہ کیا ہوا جی؟ سوال ہے کہ بات سمجھی ہے؟ تو کسر نفسی کی وجہ سے حدیث پاک پر عمل چھوڑنا ہے اس کی تو اجازت نہیں ہے، تو یہ تو عمل نہیں ہو رہا ہے اس پر۔ جی سوال ہے کہ کسر نفسی کی وجہ سے حدیث پاک پر عمل چھوڑنا یہ تو جائز نہیں ہے، آگے سمجھ، تو لہذا الحمدللہ ہونی چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ امر ذی بال کے شروع میں الحمدللہ ہو، امر ذی بال کے شروع میں الحمدللہ ہو، آمزی وہ لکھی جائے یا پڑھی جائے، آمزی کہ وہ لکھی جائے یا پڑھی جائے۔ تو اگر مصنف نے لکھی نہیں تو ہم اس نے ظن کرتے ہیں کہ مصنف نے بسم اللہ لکھنے کے بعد الحمدللہ پڑھی ہے اور درود شریف پڑھا ہے، بعد میں الکلمات لفظ لکھنا شروع کیا ہے۔ ہاں جی، تو اس کا جواب ہے کہ مصنف نے جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں جو ذکر ہے نا کہ ہر امر ذی بال سے پہلے الحمدللہ ہو، جواب ہے کہ جو ہر حدیث پاک میں ذکر ہے کہ امر ذی بال کے سے پہلے الحمدللہ کا ذکر ہو، الحمدللہ ہو، تو الحمدللہ امر ذی بال کے شروع میں ہونے کے دو معنی، لکھی جائے یا پڑھی جائے۔ تو اگرچہ مصنف نے لکھی نہیں ہے تب دوسرے کی نفی نہیں ہو سکتی، اس نے ظن یہ ہے کہ انہوں نے الحمدللہ پڑھی ہے، درود شریف پڑھا ہے، بعد میں الکلماتوں سے کتاب لکھنی شروع کی ہے۔ بات سمجھیے؟ ایشا بس۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک کی مخالفت بھی نہیں ہے، قرآن پاک کی اقتداء بھی ہے، قرآن پاک کی مخالفت بھی نہیں ہے، اقتداء ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی سورت نازل کی تھی، جو سب سے پہلی سورت نازل اقرا، اس کے شروع میں بسم اللہ ہے، بعد میں الحمدللہ کوئی نہیں ہے، یہ تو الحمدللہ باقاعدہ سورت ہے جو بعد میں نازل ہوئی ہے۔ تو جو پہلی مرتبہ قرآن نازل ہوا ہے وہ تو اقرا سے ہے اور اس سے پہلے بسم اللہ ہے، تو لہٰذا بسم اللہ سے آگے مسئلہ شروع کر دینا یہ بھی قرآن میں موجود ہے، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اس اعتبار سے قرآن پاک کی اقتداء بھی ہو گئی، اقتداء بھی ہو گئی ہے۔ سمجھی بات؟ یہ ہے بسم اللہ کے متعلق مسئلہ جو آپ نے پڑھا ہے، اس کتاب میں دیکھ لیں دو ترجمے ہیں۔ ثم لا یغفر، نہیں مخفی یہ بات کہ جہاں بحث مشہور ہے وہ یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے ترک کیا ہے اقتداء بالسلف صالحین، کیونکہ نہیں شروع کیا اپنی کتاب کو حمد اور صلاۃ کے ساتھ، صرف بسم اللہ لایا،
جیسا کہ وہ طریقہ ہے مصنفین کا، تو بعض نے کہا ہے عذر پیش کرتے ہوئے مصنف کی طرف سے بسم اللہ پر اکتفا کرتے ہوئے جی کہ بسم اللہ میں جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر آ گیا ہے، تو حمد سے مراد بھی ذکر اللہ ہے، تو اس میں اللہ کا ذکر آ گیا۔ اور بعض نے کہا حد من لنفسی، یہ کسر نفسی اور حد من لنفسی کے ایک ہی معنی ہے، کس کا؟ کسر نفسی، حد من لنفسی، حد من گرانا۔ بعض نے کہا ہے کہ معمول بھی عام ہے، شامل ہے قرات کو، کتابت کو، نہیں خاص کتابت کے ساتھ، کہ حدیث میں جو ذکر ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ بسم اللہ لکھی جائے، بسم اللہ خواہ لکھی جائے خواہ پڑھی جائے، تو دونوں طرح جائز ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کیوں لائے ہیں؟ یہ قرآن پاک قرآن عظیم کی ابتدا کرتے ہوئے اور اتباع کی ہے اس کی جو آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں، کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع، اخرجہ المتقی فی کنز العمال، حدیث نمبر فلاں، کہ ہر امر ذی بال کے نہ ابتدا کی جائے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، وہ کام بے برکت ہو جاتا ہے، دم بریدہ ہوتا ہے۔ اور پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے ابتدا کی ہے کلمہ اور کلام کی تعریف کے ساتھ، یہ کیوں کی ہے یہ اگلا سبق ہے۔